الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ گزشتہ صحبت میں نے اہل سنت و جماعت کون ہیں اور کیا ہیں اس کی حقیقت بتایا، اور حدیث بھی پیش کیا، اقوال بھی پیش کیا، اور ایک قول سرکار سیدنا غوث الثقلین محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت ہی ہیں۔ مومن کے لیے لازم ہے سنت اور جماعت کی اتباع کرے، پس سنت وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہو، اور جماعت وہ ہے جس پر ائمہ اربعہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور خلافت میں اصحاب نبوی نے اتفاق کیا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں یہ بات لکھی ہے۔ الحمدللہ آج ٹاپک عقائد اہل سنت و جماعت، یعنی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج ہم اس پر بحث کریں گے۔ کہ گزشتہ صحبت میں یہ تو پتہ چل گیا کہ اہل سنت و جماعت کیا ہے، اور جسے اب یہ دیکھنا ہے کہ عقیدہ یعنی عقائد اہل سنت و جماعت کیا ہیں۔ عقیدہ کہتے یعنی عقیدہ جو ہے وہ سنگولر ہے، واحد ہے، اس کی جمع ہے عقائد۔ عقیدہ لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ عربی میں عین قاف دال عقد سے بنا۔ عقد کے معنی ہیں باندھنا، ٹو ٹائی یعنی باندھنا، گرہ لگا لینا، گھانٹ لگانا، مضبوط یعنی ایک چیز دوسری چیز سے باندھ لینا، گٹ کر لینا۔ جس طرح نکاح کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لفظ عقد نکاح، یعنی نکاح کے بندھن میں باندھ لینا، عورت اور مرد نکاح کے بندھن میں باندھ لینا اپنے آپ کو، اسی لفظ سے عقیدہ نکلا۔ عقیدہ یعنی دل میں جمایا ہوا یقین، یعنی دل میں جو بات یقین کے حد تک پہنچ جاتی ہے اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اسی عقیدے کا دوسرا نام ہے ایمان۔ اسی عقیدے کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایمان، اعتبار۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ عقیدت جو ہے کسی بات کو درست اور حق جان کر اس پر دل جمع ہو جانا، یعنی دل کا بھروسہ، ارادت، خلوص و محبت، ایمان، اس طرح کئی اس کے نام پڑتے ہیں۔ آج یہ لفظ جو ہے بہت کم یعنی علماء کے پاس ہی رائج ہے، اکثریت کے پاس آج یہ ورڈ نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ عقیدہ یہ کیا ہے، یہ عقیدہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ ایسے سوالات میرے پاس بہت سارے آئے۔ یہ عقیدہ کیا نئی بات ہے؟ نئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں پرانی بات ہے۔ آج کل لٹریچر بہت کم ہو چکا ہے لوگوں کے پاس، جس کی وجہ سے الفاظ چھوٹ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں،
اور استعمال میں نہیں رہتی. اور ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو زبان اردو وہ تو ختم ہی ہو چکی ہے. اب ان کے پاس عقیدہ وغیرہ کہاں سے رہتا لفظ. تو یاد رکھو عقیدہ جو ہے یہ علم الکلام کا ایک حصہ ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں. اب یہ عقائد یعنی جس بات پر ہم کو ایمان ہونا چاہیے، یہ اہل سنت و جماعت کے پاس کیا ہے، ان کے کیا عقائد ہیں. تو یاد رکھو اللہ سب سے پہلے اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی تمام عالم کو پیدا کرنے والا. کون ہے اللہ؟ تمام عالم کو پیدا کرنے والا، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا نام اللہ ہے. یعنی اس کی ذات کی طرح کسی اور کی ذات نہیں، اور اس کے صفات کی طرح کسی اور کے صفات نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے جیسی کسی اور کی ذات نہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کے جیسے کسی اور کی صفات نہیں. اللہ کی صفت کو کسی اور سے منسوب کر دیں گے تو یاد رکھو یہی شرک ہوگا. اللہ کی ذات کو کسی اور کی ذات کے ساتھ شریک کر دیں گے تو یہی شرک ہوا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیں گے اور اللہ کے کسی بھی صفت کا انکار کر دیں گے تو یہ انکار جو ہے یہی کفر ہوا. بات سمجھ میں؟ تو شرک اور کفر خارج اسلام ہے. شرک اور کفر کیا ہے؟ خارج اسلام ہے. تو اس طرح ہمارے عقیدے کو ہمیں صحیح کرنا چاہیے. اب دوسری بات ہے ایمان، یعنی ہم کو جو یقین رکھنی ہے وہ کون سی بات پر یقین رکھنی ہے. ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، اور ایمان میں کون سی چیزیں آتی ہیں. اب ایمان کے دو چیزیں، اس کے شرائط ہیں، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے جو بات اقرار کی جائے گی، بولی جائے گی، وہی بات دل میں یقین کے حد تک لا لینا، اس کی تصدیق کرنا، اس کی سچائی ماننا، اسے حق ماننا. بات سمجھ میں؟ ایمان کی یہ شرائط ہیں. ایمان کی شرائط کیا ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. پھر کیا ہے؟ ایمان کی دو وصف بتائی گئی ہیں. ایک ہے ایمان مجمل، ایک ہے ایمان مفصل. ایمان مجمل ایک ہے اور ایمان مفصل ایک ہے. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے الحمدللہ. یہ ایمان مجمل بھی پڑھا دیا جاتا ہے اور ایمان مفصل بھی پڑھا دیا جاتا ہے، مگر یہ جو ہے یہی ایمان کی حقیقت ہے. بات سمجھ میں؟ ایمان کی حقیقت یہی ہے. داخل اسلام ہونے کے لیے کلمہ طیبہ کا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اگر پڑھ کر ہمیں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جن جن باتوں پر ہمیں یقین رکھنا ہے اسی یقین کو ایمان کہتے ہیں. جن جن باتوں کو ہم یقین رکھنا ہے. بات سمجھ میں؟ یقین کب آتا ہے؟ اکثر انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے دیکھنے کے بعد اسے یقین آتا ہے، اور سننے سے اسے یقین آتا ہے. ایک آدمی کے اوپر
एतबार है, मोतबर माना गया। अब उसकी बात अगर सुनी गई, अब उस बात पर भी हमको यकीन आता है। बात समझ में आई? ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन, यानी देखने के बाद जो यकीन आता है वो भी आता है, फिर हक़ुल यकीन, पाने के बाद जो यकीन आता है वो भी। तो यहाँ जो सरकार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बता दी गई, यानी जो अक़ीदा सरकार ने बताया, उसे हक़ुल यकीन की हद तक मानने का नाम ईमान है। उसे हक़ुल यकीन की हद तक मानने का नाम ईमान है। बात समझ में आई? तो इसमें क्या है, पहले जो ईमान मुजम्मल है यानी इजमाली ईमान बताया गया है, वो जो क्या है, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमिया अहकामिही, यानी ईमान लाया मैं, यानी माना मैं इस बात पर, मैं यकीन किया, मैं यकीन किया कि अल्लाह ताला जैसा कि वो है। आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ, यहाँ लफ्ज़ जो कमा हुआ बताया गया है, इससे ये साबित हो रहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला के मामलात हमारी अक्ल में आने वाली नहीं है और हमारे इन आँखों के दायरे में आने वाली। ना हम उस ज़ात को देख सकते हैं, ना हम उस ज़ात को पा सकते हैं। इसीलिए हमको क्या बताया गया, कमा हुआ, जैसा कि वो है। अब यहाँ बात ज़रा गौर करने की है, जैसा कि वो है। अब जो कुछ भी आप अपने अक्ल से तसव्वुर करेंगे, सोचेंगे या सोच कर अपने अक्ल में लाएंगे, याद रखो वो अल्लाह नहीं है। बात समझ में आई? वो अल्लाह नहीं है। यही फ़र्क है मुशरिकीन, काफिरीन और इस्लाम के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान। मुशरिकीन की हालत क्या है, वो अपने अक्ल से अपने खुदाओं को तसव्वुर कर लेते हैं, अपने अक्ल से, अपने अक्ल से वो अपने खुदाओं का तसव्वुर कर लेते हैं कि खुदा ऐसा होगा, खुदा ऐसा होगा। आप देखेंगे जितने भी बुत बनाए गए हैं, कई हाथ होते हैं उसे, क्योंकि उनके तसव्वुर में क्या, दो हाथ से जितना काम हम करते हैं उतना ही कर सकते। अगर ज्यादा से ज्यादा काम करना हो तो हाथों की ज्यादती होना चाहिए, तो कई हाथ लगा देते हैं, है ना। ये सब क्या है, खुद इंसानी तसव्वुर है। तो याद रखो अल्लाह ताला की शान ये है, वो अल्लाह ताला हकीकत में हमारे अक्ल में समा नहीं सकता, क्योंकि वो अक्ल का खालिक है। बात समझ में आई? छोटी चीज जो होती है वो बड़ी चीज को अंदर ले नहीं सकती, बड़ी चीज जो होती है वो छोटी चीज को अंदर ले लेती है। एक बड़ा बर्तन है, उस बड़े बर्तन में आप छोटा बर्तन डालेंगे, वो बर्तन उस समा लेगा, ले लेगा, हमल कर लेगा। मगर वो बड़े बर्तन को छोटे बर्तन में डाल सकेंगे तो नहीं जाएगा, शामिल नहीं होगा। तो उसी तरीके से याद रखो, खालिक जो है खालिक है, मखलूक के अक्ल के दायरे में खालिक नहीं आ सकता। इसीलिए शान ये बताई गई है, कमा हुआ, जैसा कि वो है।
اپنے اعتبار سے، اس کی اپنی شان سے وہ جیسا ہے میں ویسا یقین کرتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ وہ جیسا ہے میں ویسا اسے مانتا ہوں. میں اپنے عقل سے سوچ سمجھ کر ایک نقشہ بنا کر نہیں، ایسا میرا خدا نہیں ہو سکتا جو میرے عقل کے اندر آ جائے. بات سمجھ میں؟ یہ ایک مقولہ ہے، اردو میں اکثر پوچھا جاتا ہے، بھینس بڑی کی عقل بڑی کی، ہے نا؟ یہ محاورہ پوچھا جاتا ہے، بچوں سے پوچھا جاتا، بڑوں سے پوچھا جاتا ہے. یہ محاورہ ہے، بھینس بڑی کی عقل بڑی کی. بات سمجھ میں آئی؟ اب جو عقل والا ہے وہ کہتا ہے کہ عقل بڑی، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ کہتا ہے بھینس بڑی، ہے نا؟ یہ عقل جو بڑی کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ جو بھینس کا پورے کا پورا نقشہ ہے نا، وہ عقل کے دائرے میں آ گیا. اب بھی آپ آنکھ بند کر کے یا ایسے ہی تصور کریں بھینس کا، وہ پوری بھینس عقل کے دائرے میں آ جاتی. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے باوجود بھی عقل میں بہت جگہ ہے. آپ اپنی نظر سے جتنا کچھ دنیا کو دیکھے ہوئے ہیں وہ سب کا سب ایک ہی وقت میں اپنے تصور میں، اپنے عقل میں لا لے سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا انسان کی عقل سب سے بڑی ہے اور یہ تمام کائنات اس سے چھوٹی ہیں. یہ انسان کی عقل جو ہے وہ بہت وسیع ہے. وہ وسیع عقل کس کو لے لیتی ہے؟ اپنے اندر کس کو لے لیتی ہے؟ دنیا کی ہر چیزوں کو، جو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ سب کو لے لیتی ہے. مگر سب مخلوق ہے، مخلوق کو حاصل کر سکتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک مخلوق کو حاصل کر سکتی ہے مگر خالق کو نہیں. اسی لیے خالق کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ جیسا کہ وہ ہے. اللہ تعالی کی شان ایک ذرہ برابر بھی نہیں سمجھ میں آ سکتی. اس لیے ہم کو کیا بتایا گیا؟ جیسا کہ وہ ہے اپنی شان میں ویسے خدا کو ماننا. تم اپنے طرف سے، اپنے عقل سے خدا کا تصور نہیں لے آنا. جو بھی تم اپنے طرف سے اللہ تعالی کا تصور کریں گے وہ قید ہوگا. مقید خدا نہیں، مقید بندہ ہوتا ہے، مطلق خدا ہوتا ہے. خدا میں اطلاق ہے، وہ مطلق ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ اللہ اکبر ہے. اللہ کون ہے؟ سب سے بڑا ہے، اعلی ہے. سبحان ربی الاعلی، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. جو سب سے بڑا ہے وہ کس میں سما سکتا ہے؟ عقل اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، اللہ نے جسے پیدا کیا ہے. بات سمجھ میں؟ وہ عقل کے دائرے میں رب نہیں آ سکتا، خدا نہیں آ سکتا، اللہ نہیں آ سکتا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھ لیا، ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے اللہ کو پا لیا، تو یاد رکھو یہ جھوٹ ہوا. اسی بات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو دیکھے تو یاد رکھو یہ ماننا غلط ہے، بلکہ کفر ہے. کیوں؟ اللہ کی جو شان ہے جسے شان تنزیہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کی جو شان تنزیہ ہے یعنی جیسا کہ وہ ہے، وہ مخلوق کے آنکھوں کے دائرے میں نہیں آ سکتا. لا تدرک الابصار، خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. کیا فرما دیا؟ لا تدرک الابصار، تو ادراک نہیں کر سکتا، تو اپنے بصارت میں مجھے نہیں پا سکتا، مجھے نہیں لے سکتا. بات سمجھ میں؟ لا تدرک الابصار. تو یاد رکھو ہم اپنے عقل سے خدا کو سمجھ نہیں سکتے. اسی لیے
جیسا کہ وہ ہے. نہ اس کی بلندی سمجھ میں آئے گی، نہ اس کی ابتدا ہے، نہ اس کی انتہا. بات سمجھ میں آئی؟ نہ اس کی ابتدا، نہ اس کی انتہا، نہ اس کی بلندی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کی شان کیا؟ نہ بڑھتا نہ گھٹتا. اللہ تعالیٰ کی شان نہ بڑھتا نہ گھٹتا. کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت نہ بڑھتی نہ گھٹتی، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑھتی نہ گھٹتی. الآن کما کان، جیسا تھا بھی ویسا ہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں. الآن کما کان، وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی، کیونکہ تبدیلی جب مانی جائے تو نقص ماننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کامل ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات کمالیہ ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وجود ہے، قائم بخود ہے. لم یلد ولم یولد، اسے نہ کوئی پیدا کیا اور نہ وہ کسی کو پیدا کیا، اور نہ وہ اس کا کوئی کفو ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ تنے تنہا، وہ ایکتا اپنی شان میں ہے. قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اپنی شان میں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ وہ کوئی، نہ اسے کوئی جنا، نہیں کوئی، نہ اسے انہیں یعنی اللہ نے کسی کو جنا. نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کی سنتان ہے، نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کو خالق جانیں گے اور باقی سب جو کچھ بھی ہے اسے مخلوق جانیں گے. بات سمجھ میں؟ اسی طرح اللہ کی شان میں کبھی بڑھتی نہیں اللہ کی شان، اور اللہ کی شان کبھی گھٹتی نہیں. کل تک ہمارے اندر کیا تھا؟ کل تک علم میں کمی تھی، کل تک علم میں کمی تھی. آج کسی استاد کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ علم بڑھتا ہے تو آج ہمارا علم اضافہ ہو گیا، بڑھ گیا. جب بھول آ جاتی ہے، جب بھول آ جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، تو وہی علم ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ گھٹ جاتا ہے. یہ سب نقص ہے. بات سمجھ میں آتی؟ نقص و زوال ہے. یہ نقص، یہ زوال اللہ کی شان نہیں ہے، یہ سب بندے کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے. ان تمام سے اللہ پاک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ کہتے. بات سمجھ میں آئی؟ ہم پاکی بولے تو ہمارے جیسی پاکی نہیں. ہمیں جو پاک ہیں بولتے وہ نجس کی پاکی. گندگی جب لگ جاتی ہے، وہ گندگی سے ہم پاک رہتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ ہم پاک ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ پھر نجس اکبر بھی ہے، نجس اصغر بھی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی وضو جس سے ٹوٹ جاتا ہے وہ نجاست اصغر میں آ گیا، اور جس کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اب نجس اکبر میں آ گیا. بات سمجھ میں آیا؟ اور ایک نجاست ہے جو غلاظت لگ جاتی ہے، اس سے پاک ہو جاتے ہیں. اب بھی ہم یہ وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم پاک ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سبحان. وہ لفظ بندے کے لیے نہیں سہاتا اور بندے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں بھی معنی کیا لیتے ہیں؟ پاک ہے. سبحان اللہ یعنی اللہ پاک. یہ پاکی جو ہے یہ نقص و زوال کی پاکی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جو نقص و زوال ہر بندے میں پائی جاتی ہے، وہ نقص و زوال کی پاکی اللہ تعالیٰ کی شان ہے.
یعنی نہ اللہ تعالیٰ کبھی بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. اگر بڑھتا بھی مانیں گے تو نقص آئے گا، گھٹتا بھی مانیں گے تو نقص آئے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نہ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ گھٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے عقل میں تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کسی اعتبار سے بھی مقید نہیں ہو سکتا، قید میں نہیں آ سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سب بندے کی شان ہے، مقید ہونا بندے کی شان ہے، نقص و زوال میں آنا بندے کی شان ہے. یہ سب اللہ کے مخلوق کی شان ہے، خالق کی شان نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی؟ اس طرح اللہ کو ماننا، اسی کو یہاں بتایا گیا کما ہوا، جیسا کہ وہ ہے. وہ جیسا ہے میں ویسا مانا اللہ کو، یعنی میں اپنے عقل سے نہیں مانا، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں مانا، کیونکہ علم بھی اسی کی دین ہے، اسی کی صفت کی تجلی ہے. عقل بھی اسی کی عطا ہے، اسی کی مخلوق ہے. بلکہ میں کیسے مانا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا میں ویسا مانا. اور ماننے میں کون سا حق؟ حق الیقین کے حد تک. بات سمجھ میں آئی؟ حق الیقین کے حد تک. ہم یعنی ایمان کے دائرے میں جو کچھ باتیں ہوتی ہیں جسے عقیدہ کہتے ہیں، وہ عقیدہ بے شک ہمارے دیکھنے پر بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، مگر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان جھوٹ نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ مضبوطی آنا تبھی ایمان کامل ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ مضبوطی اس طرح آنا تبھی ایمان کامل ہوگا، ورنہ تو ایمان کامل نہیں ہوگا. کل کسی نے آیا کچھ اور کہا، آپ بس اس کی رو میں بہہ گئے، ہو سکتا ہے ایمان سلب ہو جائے، ہو سکتا ہے کافر ہو جائے، ہو سکتا ہے مشرک ہو جائے. اللہ بچائے ہر آن ہر لمحہ. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ جو ہم پر فضل کیا ہے اسے قائم رکھے، دائم رکھے. اس لیے ہم ایمان کو پختہ کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ ہم ایمان کو کیا کرنا؟ پختہ کرنا. یعنی وہ بات جو زبان رسول اللہ سے نکلی ہے، اس زبان رسول اللہ کی بات کو ایسا یقین رکھنا جو حق الیقین کے رتبے میں پہنچ جائے، عین الیقین کے رتبے سے بھی اعلیٰ ہو جانا. جس طرح میں زمین کو دیکھ کر جانتا ہوں کہ یہ زمین ہے، مگر میں یہ خیال کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ میرے دیکھنے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ زمین نہ ہو. مگر اللہ اور رسول کا جو عقیدہ سرکار نے بتایا، وہاں یہ خیال تک نہیں رکھنا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ جھوٹ ہو، نہیں، بلکہ یہ حق، یہی حق، یہی حق، یہ جاننا، یہ ہے ایمان کی مضبوطی. تبھی شیطان کے شر سے بچ جائیں گے، ورنہ تو شیطان کے ورغلانے سے کون بچا؟ اللہ جسے بچانا چاہا وہی بچا. بات سمجھ میں آئی؟ شیطان کے شر میں، شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے تو مشرکین بہت سارے ہیں، کافرین بہت سارے ہیں، ہے نا؟ بات سمجھ میں آئی؟ یاد رکھو ہم ایمان والے ہیں، خوشی ہے الحمدللہ، مگر ڈرتے رہو کہیں یہ ایمان سلب نہ ہو جائے، کہیں یہ ایمان میں کمی نہ پیدا ہو جائے، کہیں میرے ایمان یعنی میرے عقائد جو ہیں وہ حق الیقین سے گر کر کہیں کچھ غلطیوں میں نہ پڑ جائیں. بات سمجھ میں آئی؟ غلطہ ہو جائیں گا، بلکہ ایمان ہاتھ سے چلے جائیں گا. مرتے دم تک ایمان ساتھ رہنا، موت ایمان پر آنا. مرتے وقت کی تکالیفوں کے وقت بھی شیطان آ کر ہمارے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کی بہت کوششیں کرتا ہے.
جب بندے کے اندر حق الیقین کا رتبہ رہتا ہے، اس حق الیقین کی وجہ سے وہ ایمان اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بڑی حفاظت کر لیتا ہے مومنین کی، اور اتنے کرب میں، اتنے تکلیف میں، اتنے درد کے باوجود شیطان کے شر سے، شیطان کے ورغلانے سے، شیطان کے بہکانے سے بچ جاتا ہے۔ کب بچے گا؟ جب ہمارا ایمان یہاں ہم پختہ کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں کہیں الٹ پلٹ کا خیال نہیں رکھنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی شان، اس کی حقیقت یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے، یہی حقیقت میں بندے کی پہچان ہے۔ بندے کی پہچان کیا ہے؟ یہی ہے، کیونکہ بندہ حق کہتا ہے۔ حق جو ہے وہی حقیقت ہے۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ حق گوئی کیا ہے؟ بندہ یہ کہے کہ مولا میں تجھے پا نہیں سکتا، میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، تیری شان جل جلالہ، تیری شان کچھ اور میری اس عقل میں سمجھ نہیں آ سکتی۔ بات سمجھ میں، مگر اس کے باوجود بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مجھے اتنا یقین ہے، اتنی پختگی ہے کہ میں حق جانتا ہوں، اور یہ حق ہے کہ تو ہے۔ کیسا ہے؟ اپنے شان، تیرے شان کے موافق تو ہے، جیسا بھی ہے تو میں ویسا مانتا ہوں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اس کے نام بھی جیسے بھی ہوں اور اس کے صفات بھی جیسے ہوں، میں ان صفات اور اس ناموں کے ساتھ میں تجھے مانتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 99 نام پیش کیے، مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ان گنت صفاتی نام ہے، اس میں صفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام تو اللہ ہے، زبان عربی میں اللہ، فارسی میں خدا۔ خدا، آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا حافظ۔ نہیں، اللہ حافظ بولو۔ خدا حافظ بولے تو بھی الحمدللہ اللہ حافظ کے برابر ہی ہے۔ اللہ حافظ بولو یا خدا حافظ بولو۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اللہ، خدا، بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح بہت سارے نام اللہ تعالیٰ کے زبانوں کے اعتبار سے اس میں ذات ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مگر ان تمام سے بہتر اللہ اللہ پکارتے رہنا، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، اور اس عربی زبان میں اللہ کو اللہ بتایا گیا، تو ہم کو بس اسی نام کا ذکر کرتے رہیں گے، اسی نام سے اس کو پکارتے رہیں گے، اور خدا کہنے سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کہ اے اللہ تیری شان تو جانتا ہے، تیری ذات تو جانتا ہے، تیری حقیقت تو جانتا ہے، تو جیسا ہے، تیرے اسم جیسے ہیں، تیرے صفات جیسے بھی ہیں، میں ان تمام اسم کو، میں ان تمام صفات کے ساتھ میں تیری ذات کو مانتا ہوں۔ یہ ہے ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، وقبلت جمیع احکامہ، میں قبول کرتا ہوں میرے مولا تیرے کل احکام کو۔ تھوڑے احکام کو میں مانتا ہوں، تھوڑے احکام کو چھوڑتا ہوں نہیں۔ مومن کی شان وہ نہیں ہوتی کچھ سن لے، کچھ مان لے، کچھ چھوڑ دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی عقل جس کو اچھا سمجھے اس کو لے لیں، عقل جس کو اچھا نہ سمجھے اس کو چھوڑ دیں، خواہش اگر غالب آ جاتی ہے تو اسے ترک کر دیں،
اور خواہش جب مان لیتی ہے اسے مان لیں، یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ ایمان والے کی شان نہیں۔ قبلت جمیع احکام ہی، میں نے تیرے کل کے کل احکام کو قبول کر لیا۔ جب بندہ ایمان مجمل پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور یقین کرتا ہے، اب اسے پوری شریعت کا پابند ہو جانا ہے۔ پوری شریعت مطہرہ کا پابند ہونا وہی مومن ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، حقیقی مومن اور ایمان کی شان اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں نے مان لیا، میں تیرے تمام احکام کو مان لیا، تو نے جو کچھ بھی مجھ پر حکم کیا ہے میں نے اسے تسلیم کر لیا، میں نے اسے قبول کر لیا۔ بات سمجھ میں؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں نے اسے قبول کر لیا، میں نے اسے مان لیا۔ جب بندہ مان لیا بولتا ہے، مان لیا بولنے کے بعد اگر ترک کرتا ہے تو یاد رکھو وہ مانا نہیں ہے نا۔ تو اب اسے چاہیے کہ شریعت کی حقیقت سے واقف ہو اور شریعت پوری کی پوری جانے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ بچوں کو بھی جب پڑھاتے ہیں، میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ اس طرح بولیں، اس طرح پڑھائیں، یقین اس طرح دلائیں، ایمان اس طرح دلائیں۔ خالی رٹ کے رٹا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بچہ تو بولتا ہے بڑے زور سے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، بول دیتا ہے بچہ، بولا بہت اچھا، پہلے تو یہ رٹا دینا بہتر ہے۔ جب اسے عقل کی طرف وہ آتا ہے نا، اس وقت اسے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے معنی پورے کے پورے بتائیں اور اس طرح سکھائیں اسے ایمان مجمل کہ بابا تو اپنے عقل کے اعتبار سے تو اپنے رب کو تلاش نہ کر، تو اپنے عقل کے اعتبار سے تو اپنے الہ کو تلاش نہ کر، بلکہ اس الہ کو مان جو حقیقت میں ہے، وہ جیسا ہے ویسا مان۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے تمام اسماؤں کے ساتھ، اس کے تمام صفاتوں کے ساتھ، جتنے بھی اس کے صفات ہیں جو گنتی کے دائرے میں آنے والے نہیں، انفینٹ یعنی وہ ستاروں کو بولتے اسٹارز، انفینیٹیو یعنی کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ذرات ہیں زمین میں، جو مٹی کے ذرات ہیں، وہ ذرات کیا ہیں؟ انفینیٹیو، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، یعنی دائرے حساب کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے صفات بھی ایسے ہی ہیں کہ نمبر کے دائرے میں آ نہیں سکتے، کہ وہ نمبر چاہے کتنی بھی بڑی 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 چلے جائیں، مگر یاد رکھیں نمبر ختم ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے صفات باقی کے باقی رہیں گے۔ نمبر ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے صفات باقی کے باقی رہیں گے۔ بات سمجھ میں؟ اللہ کے صفات اور بھی باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ سمندر پورا سیاہی بن جائے اور جتنے درخت ہیں قلم بن جائے اور تم لکھنا شروع کرو میری تعریف، یہ سب ختم ہو جائے گا اور میری تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں؟ میری تعریف ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ کچھ بھی سٹارٹنگ نہیں ہوئی، بول رہی مولا، شروع ہی نہیں کر سکتے آپ۔ پورے درخت قلم بن جائیں اور سمندر، جتنے سمندریں ہیں، پورے سمندر کا پانی سیاہ بن جائے اور آپ لکھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف، سب قلم ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے اور پانی سب سیاہی سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی شان ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں آ سکتی کسی حساب کے دائرے میں، کسی دائرے میں وہ آ نہیں سکتی۔ تو معلوم ہوا
اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے، ایسا ماننا کہ مولا میں جتنا جانتا ہوں حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں، تیری شان اور بلند ہے، میں تیرے صفت کی ایک حقیقت سے بھی میں واقف نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تیری جو حیات کی تجلی ہے، تو جو اپنے آپ کو حی کہہ رہا ہے، اس حی کی حقیقت سے میں ناواقف ہوں۔ حالانکہ حیات بندوں میں دکھ رہی ہے نا، بندوں کے ساتھ یہ لفظ حیات جڑتا ہے نا، زندے ہی نا، ہم سب کون ہیں؟ زندے ہی حیات والے ہیں، ہم سے بھی حیات اور حی لگتا ہے نا، مگر یاد رکھو اس سے جو یہ لفظ جڑتا ہے نا الحیّن، وہ شان ہماری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سورج اپنی جگہ، سورج کی کہیں روشنی دیکھ لی آپ، سورج کو دیکھ لیے کیا؟ سورج کو پہچان لیے کیا؟ سورج کو سمجھ میں آ گیا کیا آپ کو؟ نہیں، ایک سورج کی ایک روشنی، کرن بھی نہیں، کرن بھی نہیں، روشنی، ایک روشنی پڑتی نا، وہ روشنی دیکھی آپ نے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ نے سمجھ گئے کہ ہم نے سورج کو سمجھ گئے، سورج کو پا لیا، سورج کو دیکھ لیا، تو یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح یہ مخلوق میں جو حیات ہے، اس حیات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ جاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت حیات ہے اسے پہچان لیا، جان لیا۔ نہیں، اس کی حیات کی ایک کرن ہے جو مخلوق میں جلوہ گری ہو رہی ہے، مگر حقیقت میں جو حی ہے وہ اپنے آپ کو جو حی کہہ رہا ہے، الحی والقیوم ہے نا، حی القیوم، یا حی یا قیوم ہے نا، یہ حی جو ہے اس حیات کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ علم، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے علم، مگر یاد رکھو وہ علم بندوں میں آپ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ نام بھی پکارتے ہیں، عالم صاحب پکارتے ہیں نا، بھئی یہ بہت بڑے عالم صاحب ہیں، یعنی ان کے اندر بہت زیادہ علم ہے، بہت پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، وہ کیا کی ہیں، کدھر کی ہیں سب، مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی شان علمیت نہیں پہچان سکا کوئی، نہیں جان سکا کوئی، بس اس علم کی ایک پرتو، ایک شیڈو اور حق شخص میں بہت فرق ہے نا۔ یہ ہاتھ آپ ایسا کریں روشنی کی جگہ میں، آپ دیکھیں آپ کا ایک سایہ پڑے گا، سایہ اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے نا۔ حقیقت اپنی جگہ، سایہ اپنی جگہ ہے نا، کبھی سایہ لمبا دکھاتا، کبھی سایہ گڈا دکھاتا ہے، کبھی سایہ غائب ہو جاتا ہے نا، سایہ کیسا کی بتاتا نہیں، روشنی جوں جیسی ہوتی سایہ ویسا دکھا رہا، کبھی سایہ اونچا دکھا رہا ہے، ہمیں رہتے اتنے، سایہ رہتا اتنا اونچا، آنکھی سمجھ میں آئے گا؟ تو سایہ اور حقیقت ایک نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کچھ بھی علامہ ہیں، جو کچھ بھی مولویاں ہیں، جو کچھ بھی عالمہ ہیں، یہ سب اس علم کا ایک پرتو ہے، ایک سایہ ہے۔ اسے دیکھ کر یہ نہ سمجھ جاؤ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے وہ جو صفت ہے علم، اس کو میں پہچان لیا، تو یاد رکھو پہچان نہیں سکتے۔ اسی طرح کئی اللہ کے صفات اس دنیا میں جلوہ گری کر رہے ہیں، مگر یاد رکھو وہ سب ایک پرتو ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ ایک پرتو ہیں۔ کئی جلوہ گری نظر آ رہے ہیں آپ کو، ہے نا، بصیر ہے، بصارت دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، بصارت سن رہے ہیں، سماعت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفتیں ہیں۔ وہ صفتیں بندوں میں پائی جاتی ہیں، مگر یاد رکھو وہ جو پائی جاتی ہے بندے میں، وہ صفت میں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے حقیقی صفت، اس میں فرق میں بیان ہی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ایک پرتو ہے جو یہاں بندوں سے تجلی کرتی ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے نہ صفات کو پہچان سکتے، نہ اسما کو گن سکتے، نہ اسما کو
اللہ تعالیٰ کے کسی کے اسما کو یعنی پورے اللہ کے کل اسما کو نمبرنگ کے دائرے میں، حساب کے دائرے میں نہیں لا سکتے، بات سمجھ میں آئی، اور نہیں پڑھ سکتے۔ کتنا پڑھیں گے؟ ہماری عمر ہی کتنی ہے، ہاں؟ اور پھر ہمارے پیچھے کتنے حاجتیں پڑے ہیں، ان حاجتوں کو چھوڑ کر کیا بھی کر لے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ، اسی لیے کہنا کیا، کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اے اللہ میں تو پہچان نہیں سکتا، میں تو جان نہیں سکتا، مگر میں مانتا ہوں کہ تو ہے، اکیلا ہے، ایک ہے، تیری شان تنزیہ ہے، تو مطلق ہے، اور تیرے اسم جیسے بھی ہیں اور تیرے صفات جیسے بھی ہیں میں ان کو جیسے بھی ہیں ویسے مانتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے بھی ہیں میں ویسے مانتا ہوں، ویسے کا ویسا میں مانتا ہوں۔ یہی ہے حقیقت میں ایمان والے کا ایمان، کیونکہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سچائی۔ شرک کیا ہے؟ جھوٹ۔ کفر کیا ہے؟ جھوٹ۔ توحید کیا ہے؟ سچ۔ بات سمجھ میں آئی؟ توحید کیا ہے؟ سچ۔ شرک کیا ہے؟ جھوٹ۔ کفر کیا ہے؟ جھوٹ۔ توحید کیا ہے؟ سچ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس سچ کو مان لینا، اس سچ کا اقرار کر لینا، یہی ہے اقرار باللسان۔ ہاں میں اقرار کرتا ہوں جیسا کہ تو ہے، تیری شان جیسی ہے، میں اقرار کرتا ہوں جتنے تیرے اسما ہیں، میں اقرار کرتا ہوں جتنے تیرے صفات ہیں اور جیسے تیرے صفات ہیں، بس میں ان صفات اور ان اسماؤں کے ساتھ میں تجھے اپنا رب اور اپنا الہ مان لیا۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں قبول کر لیا تیرے ہر حکم کو، تیرے ہر حکم کو میں نے قبول کر لیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے ایمان مجمل۔ اب دوسری چیز ہے ایمان مفصل، یعنی اس کو اور تفصیل کیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسے اور تفصیل کیا گیا، اور ایلابریٹ ورڈ برابر نا، اس کو اور ایلابریٹ کیا گیا، تفصیل کیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہ اللہ جسے تم نے مانا ہے وہ کیا ہے، اس کے جو اسما، اس کے بارے میں، پھر اس کے صفات کی حقیقتوں کو اور ایکسپلینڈ کیا گیا، وہ ہے ایمان مفصل۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں خود آج لیٹ آیا، مگر وقت شاید ختم ہو چکا ہے، تو اب میں اس بات کو یہیں رکانا بہتر سمجھتا ہوں۔